آپ سن رہے ہیں اردو کا پہلا ناول میرات العروس، تحریر ڈپٹی نذیر احمد۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ باب 10واں، بیاہی ہوئی لڑکیوں کے لیے عمدہ نصیحت۔ اصغری کے نام شادی ہو جانے کے بعد دور اندیش خان نے جو خط لکھا دیکھنے کے لائق ہے۔ اتفاق سے ہم کو اس کی نقل ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ خط یہ ہے: آرام دل و جانم برخوردار اصغری خانم، دعا اور اشتیاق دیدہ بوسی کے بعد واضح ہو، تمہارے بھائی خیر اندیش کے لکھنے سے تمہاری رخصت کا حال معلوم ہوا۔ برسوں سے یہ تمنا دل میں تھی کہ اس فرض کو میں اپنے اہتمام خاص سے ادا کروں، مگر حاکم نے رخصت نہ دی، مجبور رہا۔ یہ بات تم پر ظاہر ہوئی ہوگی کہ سب بچوں میں تم سے مجھ کو ایک خاص طرح کا انس تھا، اور میں اس بات کو بطور اظہار احسان نہیں لکھتا، بلکہ تم نے اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سے خود میرے اور سب کے دل میں جگہ پیدا کی تھی۔ 8 برس کی عمر سے تم نے میرے گھر کا تمام بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ مجھ کو ہمیشہ یہ بات معلوم ہوتی رہی کہ تمہارے سبب بیگم یعنی تمہاری ماں کو بڑی بے فکری حاصل ہے۔ جب کبھی اس اثنا میں مجھ کو گھر جانے کا اتفاق ہوا، تمہارا انتظام دیکھ کر ہمیشہ میرا جی خوش ہوا۔ اب تمہارے رخصت ہو جانے سے ایسا نقصان ہوا کہ اس کی تلافی شاید اس عمر میں ہونے کی مجھ کو امید نہیں ہو سکتی۔ خدا تم کو جزائے خیر دے اور اس خدمت کے صلے میں میری دعاؤں کا اثر تم پر ظاہر ہو۔ خیر اندیش خاں کے خط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تم نے اکبری خانم سے زیادہ جہیز نہیں لینا چاہا۔ اس سے تمہاری بلند نظری اور عالی ہمتی ثابت ہوتی ہے، مگر میں اس کا نیم البدل بھیجتا ہوں۔ وہ یہ خط ہے، اس کو تم بطور دستور العمل کے اپنے پاس رکھو اور ان نصیحتوں پر عمل کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہر ایک مشکل تم پر آسان ہوگی اور اپنی زندگی آرام و آسائش میں بسر کرو گی۔ سمجھنا چاہیے کہ بیاہ کیا چیز ہے۔ بیاہ صرف یہی بات نہیں کہ رنگین کپڑے پہنے، مہمان جمع ہوئے، مال و اسباب و زیور پایا، بلکہ بیاہ سے نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ نئے لوگوں سے معاملہ کرنا اور نئے گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ بیاہ ہوا، لڑکی بی بی بنی، لڑکا میاں بنا، اس کے یہی معنی ہے کہ دونوں کو پکڑ کر دنیا کی گاڑی میں جوت دیا۔ اب یہ گاڑی قبر کی منزل تک ان کو کھینچتی پڑے گی۔ پس یہ بہتر ہے کہ دل کو مضبوط کر کے اس مہم کا سرانجام کیا جائے اور زندگی کے دن جس قدر ہوں عزت، آبرو، صلح کاری، اتفاق سے کاٹ دیے جائیں، ورنہ لڑائی بھڑائی، جھگڑے بکھیڑے، شور و شر، فساد اور ہائے واویلا دنیا کی مصیبت اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اب تم کو اے میری پیاری بیٹی اصغری خانم سوچنا چاہیے کہ میاں بی بی میں خدا نے کتنا فرق رکھا ہے۔ مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں اکیلے گھبرایا کرتے تھے۔ ان کے بہلانے کو خدا نے حضرت حوا کو، جو سب سے پہلی عورت دنیا میں ہو گزری ہیں، پیدا کیا۔ پس عورت کا پیدا کرنا صرف مرد کی خوش دلی کے واسطے تھا، اور عورت کا فرض ہے مرد کو خوش رکھنا۔ افسوس ہے کہ کس قدر کم عورتیں دنیا میں اس فرض کو ادا کرتی ہیں۔ مردوں کا درجہ خدا نے عورتوں پر زیادہ کیا، نہ صرف حکم دینے سے بلکہ مردوں کے جسم میں زیادہ قوت اور ان کی عقلوں میں روشنی دی ہے۔ دنیا کا بندوبست مردوں کی ذات سے ہوتا ہے۔ مرد کمانے والے اور عورتیں ان کی کمائی کو موقع و مناسب پر خرچ کرنے والیاں اور اس کی نگہبان ہیں۔ کنبہ بطور کشتی کے ہے اور مرد اس کی ملاح ہیں۔ اگر ملاح نہ ہو تو کشتی پانی کی موجوں میں ڈوب جائے گی یا کسی کنارے پر ٹکر کھا کر پھٹ جائے گی۔ کنبے میں اگر مرد منتظم نہیں تو اس میں ہر ایک طرح کی خرابی کا احتمال ہے۔ کبھی نہیں خیال کرنا چاہیے کہ دنیا میں خوشی صرف دولت سے حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بھی شک نہیں کہ دولت اکثر خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ بہت بڑے اور اونچے گھروں میں لڑائی فساد ہم زیادہ پاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا صرف دولت سے تو خوشی نہیں ہوتی، برخلاف اس کے اکثر خانہ داری میں خوشی صرف اتفاق اور صلح کاری کے سبب
دال روٹی اور گاڑے دھوتر میں زیادہ آرام سے ہیں بنسبت نوابوں اور بیگموں کے جن کا تمام عیش آپس کی سازگاری سے تلخ رہتا ہے۔ اے میری پیاری بیٹی اصغری خانم، اتفاق پیدا کرو اور صلح کاری کو غنیمت جانو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اتفاق کن باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نہ صرف اس بات سے کہ بیوی اپنے میاں سے محبت کرے، بلکہ محبت کے علاوہ اس کو میاں کا ادب کرنا بھی لازم ہے۔ بڑی نادانی ہے اگر بیوی میاں کو برابر کے درجے میں سمجھے، بلکہ اس زمانے میں عورتوں نے ایسا خراب دستور اختیار کیا ہے کہ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ جب چند سہیلیاں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں تو اکثر یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ فلانی کا میاں اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھتا ہے۔ ایک کہتی ہے، بوا میں نے تو یہاں تک ان کو دبایا ہے، کیا مجال جو میری بات کو کاٹیں یا الٹ کر جواب دیں۔ دوسری فخر کرتی ہے، جب تک گھڑیوں خوشامد نہ کریں میں کھانا نہیں کھاتی۔ تیسری بڑائی مارتی ہیں، میں تو 10 مرتبہ پوچھتے ہیں تب ایک جواب مشکل سے دیتی ہوں۔ چوتھی ڈینگ کی لیتی ہے، چاہے وہ پہروں نیچے بیٹھے رہیں بندی کو پلنگ سے اترنا قسم ہے۔ پانچویں شیخی بگاڑتی ہے، جو میری زبان سے نکلتا ہے پوری کرا کے رہتی ہوں۔ شادی بیاہ ٹونے ٹوٹکے بھی اپنی غرض سے نکلے ہیں کہ میاں متیو فرما بردار رہے۔ کہیں تو دلہن کی جوتی پر کاجل پاڑ کر میاں کے سرما لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بھر جوتیاں کھاتے رہے اور چونا کرے۔ کہیں نہاتے وقت دلہن کے پاؤں کے انگوٹھے کے تلے بیڑا رکھا جاتا ہے اور میاں کو کھلایا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی کہ پیروں پڑتا رہے۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ عورتیں مردوں کا درجہ اور اختیار کم کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن یہ تعلیم بہت بری ہے اور ہرگز قباحت سے اس کا نتیجہ خالی نہیں۔ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے، اگر دباؤ زبردستی سے کوئی ان کو زیر کرنا چاہے ناممکن ہے۔ بہت آسان ترکیب ان کو زیر کرنے کی خوشامد اور تابعداری ہے، اور جو احمق عورت اپنا دباؤ ڈال کر مرد کو زیر کرنا چاہتی ہے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ وہ شروع سے تخم فساد بوتی ہے، اس کا انجام ضرور فساد ہوگا، اگرچہ اس کو بالفعل نہیں سمجھتی۔ اصغری خانم، میری صلاح یہ ہے کہ تم گفتگو اور نشست و برخاست میں بھی اپنے میاں کا ادب ملحوظ رکھنا۔ مذہب میں میاں بیوی کے متعلق بہت سے احکام ہیں، اور چونکہ تم نے قرآن کا ترجمہ اور اردو کے بہت سے مذہبی رسالے پڑھے ہیں، میں امید کرتا ہوں وہ احکام تھوڑے بہت ضرور تمہارے خیال میں ہوں گے۔ ان احکام کا مجموعہ خانہ داری کے لیے بڑا دستور العمل ہے، مگر افسوس ہے لوگ خدا رسول کے حکموں کی تعمیل میں تندہی نہیں کرتے اور اس سے انواع و اقسام کی خرابیاں پیش آتی ہیں۔ میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر خدا کے سوائے دوسرے کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا کرے۔ بس اسی ایک بات سے تم خیال کر سکتی ہو کہ میاں بیوی میں کیا نسبت ہے۔ اب اس کے ساتھ ملکی رواج کو ملاؤ کہ بیوی نہ تو میاں کو چھوڑ سکتی نہ بدل سکتی، اس سے کسی وقت اور کسی حال میں بے نیاز ہو سکتی ہے، تو سوائے اس کے سچے دل سے آپ اس کی ہو رہے اور اطاعت سے، فرما برداری سے، خوشامد سے، جس طرح ممکن ہو اس کو اپنا کر کے عافیت کی، عزت و آبرو کی۔ دوسری تدبیر نہ ہے اور نہ ہونی ممکن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ شادی بیاہ ایسے چاؤ سے ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد ہی بہو سے ساس نندوں کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے؟ یہ مضمون غور کے قابل ہے۔ بیاہ کے پہلے تک لڑکا ماں باپ میں رہا اور صرف انہی کے ساتھ اس کو تعلق تھا۔ ماں باپ نے اس کو پرورش کیا اور یہ توقع کرتے رہے کہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا۔ بیاہ کے بعد بہو ڈولی سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگتی کہ میاں آج ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ پس لڑائی ہمیشہ بہوؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ اگر بہو کنبے میں مل کر رہے اور کبھی ساس کو معلوم نہ ہو کہ بیٹے کو ہم سے چھڑانا چاہتی ہے تو ہرگز فساد پیدا نہ ہو۔ یہ تو سب کوئی جانتا ہے کہ بیاہ کے بعد ماں باپ کے ساتھ تعلق چند روزہ ہے، آخر گھر الگ ہوگا، میاں بیوی جدا ہو کر رہیں گے، دنیا میں یہی ہوتی آئی ہے۔ لیکن نہیں معلوم کمبخت بہووں میں بے صبری کہاں کی پڑ جاتی ہے کہ جو کچھ ہو نہ ہو اسی دم ہو جائے۔ بہووں میں ایک عیب چغلی کا ہوتا ہے
جو بنیاد فساد ہے وہ یہ کہ سسرال کی ذرا ذرا سی بات آ کر ماں سے لگاتی ہے، اور مائیں خود بھی کھود کر پوچھا کرتی ہیں، لیکن اس کہنے اور پوچھنے سے سوائے اس کے کہ لڑائیاں پڑیں اور جھگڑے کھڑے ہوں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض بہویں اس طرح کی مغرور ہوتی ہیں کہ سسرال میں کیسا ہی اچھا کھانا اور کیسا ہی اچھا کپڑا ان کو ملے، ہمیشہ حقارت سے دیکھتی ہیں۔ ایسی باتوں سے میاں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ اصغری، اس کی تم کو بہت احتیاط چاہیے۔ سسرال کی ہر ایک چیز قابل قدر ہے، اور تم کو ہمیشہ کھانا کھا کر اور کپڑے پہن کر بشاشت ظاہر کرنی چاہیے، جس سے معلوم ہو کہ تم نے پسند کیا۔ نئی دلہن کو اس بات کا خیال بھی ضرور رکھنا چاہیے کہ سسرال میں بے دلی سے نہ رہے، اگرچہ اوپری ہونے کے سبب البتہ اجنبی لوگوں میں جی نہیں لگتا، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے، نہ یہ کہ روتے گئے، وہاں رہے تو روتے جاتے دیر نہیں ہوئی آنے کا تقاضا شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ انس پیدا کرنے کے واسطے چالوں کا رواج بہت پسندیدہ ہے۔ اس سے زیادہ میکے کا شوق ظاہر کرنا سسرال والوں کو ضرور ناپسند ہوتا ہے۔ گفتگو میں درجہ اوسط ملحوظ رہے، یعنی نہ اتنی بہت کہ خود بخود بک بک، نہ اتنی کم کہ غرور سمجھا جائے۔ بہت بکنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ جب رات دن کی بکواس ہوگی، ہزاروں طرح کا تذکرہ ہوگا، نہیں معلوم کس تذکرے میں کیا بات منہ سے نکل جائے۔ نہ اتنی کم گوئی اختیار کرنا چاہیے کہ بولنے کے واسطے لوگ خوشامد اور منت کریں۔ ضد اور اصرار کسی بات پر زیبا نہیں۔ اگر کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف بھی ہو، اس وقت ملتوی رکھو، پھر کسی دوسرے وقت بطرز مناسب طے ہو سکتی ہے۔ فرمائش کسی چیز کی نہ کرنی چاہیے۔ فرمائش کرنے سے آدمی نظروں سے گھٹ جاتا ہے اور اس کی بات ہیٹی پڑ جاتی ہے۔ جو کام سانس نندے کرتی ہیں تم کو اپنے ہاتھوں سے کرنا آر نہ سمجھنا چاہیے۔ چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب ہر دل عزیز ہونے کے واسطے بڑی عمدہ تدبیر ہے۔ اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنی کسی چیز کو بے خبری سے پڑا نہ رہنے دو کہ دوسرے اس کو اٹھا لیں گے۔ جب دو آدمی چپکے باتیں کریں، ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، پھر اس کی تفشیش بھی نہ کرو کہ یہ آپس میں کیا کہتے تھے، اور پھر خواہ مخواہ یہ بھی نہ سمجھو کہ ہمارا ہی تذکرہ تھا۔ اپنا معاملہ شروع سے ادب لحاظ کے ساتھ رکھو۔ جن لوگوں میں بہت جلد درجے کا اختلاط پیدا ہو جاتا ہے، اسی قدر جلد ان میں رنجش پیدا ہونے لگتی ہے۔ فقط میں چاہتا ہوں کہ تم ہر روز بلا ضرورت بھی اس خط کو کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، تاکہ اس کا مطلب پیش نظر رہے۔ والدعا خیر اندیش خاں۔ باپ کا خط پا کر اصغری کے دل میں جوش محبت نے عجیب اثر پیدا کیا اور بے اختیار رونے کو جی چاہا، لیکن نئی بیاہی تھی، سسرال میں رو نہ سکی۔ ضبط کو کام میں لائی اور باپ کے خط کو آنکھوں سے لگا بہت احتیاط سے وظیفے کی کتاب میں رکھ لیا۔ ہر روز بلا ناغہ اس کو پڑھتی اور اس کے مطلب پر غور کیا کرتی تھی۔ اگلا باب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو کلک کیجیے۔ شکریہ۔